اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومن 40ویں سورہ ہے، سورہ المومن 24واں سپارہ اور 40ویں سورہ سورہ المومن، آیت نمبر 21 سے شروع کریں گے۔ تیسرے رکوع کا آغاز آیت نمبر 21، سورہ مومن آیت نمبر 21۔ بسم الله الرحمن الرحيم أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ درود شریف سب پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ آج کا جو رکوع ہم نے پڑھا ہے جی، وہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک مقدمہ ہے، آغاز ہے، پریمبل ہے اس مضمون کا جس مضمون کے اوپر اس صورت کا نام ہے المومن۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا یہ پھرے نہیں ملک میں کہ دیکھتے آخر کیسا ہوا ان کا جو تھے ان سے پہلے، وہ تھے ان سے سخت زور میں اور جو نشان چھوڑ گئے زمین میں، پھر ان کو پکڑا اللہ نے ان کے گناہوں پر اور نہ ہوا ان کا اللہ سے کوئی بچانے والا۔ کہ یہ کافر، یہ مشرک جو ہے مکہ کے، کیا اس زمین میں سیر کر کے پھرے ہوئے نہیں ہیں زمین کے اندر کہ دیکھتے کہ کیسا انجام ہوا ان کا جو ان سے پہلے تھے، جو طاقت بھی ان سے زیادہ تھے، ان کے نشان جو ہیں وہ پیچھے چھوڑ گئے۔ آثار فی الارض، اس کے اندر تھوڑا سا میں ایک چیز ویسے اس سبجیکٹ سے ہٹ کے ایک چیز آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا۔ کانہم اشد منہم قوتوں، کہ وہ ان سے کہیں زیادہ تھے قوت میں، و آثار فی الارض، اور زمین کے اندر جو نشان چھوڑ گئے آثار۔ اگر آپ پیچھے جائیں گے، اکثر آپ نے پڑھتے ہوں گے باقاعدگی سے سورہ یاسین، اس میں ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہمارے امیڈیٹ آج کے مضمون سے ہٹ کے ہے، صرف میں ایک چیز آپ کے سامنے ایک ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم، کہ بالکل ہم ہیں جو زندگی دیتے ہیں اور مارتے ہیں، موت دیتے ہیں، وہ نکتبو، اور ہم لکھتے ہیں، ما قدموا، جو آگے بھیج چکے، وآثارهم، اور جو ان کے پیچھے نشان ہے۔ آگے تو جو ہم عمل بھیج رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے، جو عمل ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ہم آگے بھیج رہے ہیں، ہم قیامت والے دن ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارے آثار کیا ہیں؟ یہ ہے عالم برزخ کی ایکٹیویٹی۔ ہم مر گئے، ہم قبر میں چلے گئے، ہم نے جو بھی اچھے یا برے کام کی بنیاد رکھی اور پیچھے وہ عمل چلتا رہا، وہ ہیں ہمارے آثار۔ اللہ کہتا ہے ہم وہ بھی لکھتے رہتے ہیں۔ یعنی کہ آج اگر آپ کسی برے کام کا آغاز کرتے ہیں تو وہ آپ کے آثار میں، آپ کے نشانوں میں، آپ کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا۔ اس کی ایک اور دلیل جو حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس نے قتل کیا قابیل نے، لہذا جتنے قتل آئندہ ہوں گے ان کا حساب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا، وہ تو مر چکا ہے۔ یہ آثار
بڑا سیریس ایک سبجیکٹ ہے. عالم برزخ کے اندر ہمارے یہ تمام آثار ہمارے ریکارڈ میں چلتے جائیں گے، ریکارڈ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا. اس لیے جب قیامت والے دن جب کھڑے ہوں گے تو وہ کتاب بالکل ایک مکمل حساب لے کے سامنے آئے گی. اگر آپ آج کوئی نیک کام کرتے ہیں، کسی اچھے کام کا آغاز کرتے ہیں، آپ ایک شخص کو قرآن پڑھا دیتے ہیں، آپ ایک شخص کو تعلیم دلوا دیتے ہیں، آپ کوئی درخت پودا لگا دیتے ہیں، آپ کو علمی کتاب لکھ جاتے ہیں، تو پیچھے جتنا سلسلہ چلتا رہے گا اس سارے کا ثواب جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا. اور اسی طرح اگر آپ کسی شخص کو گمراہ کرتے ہیں، کسی کو خراب کرتے ہیں، کوئی بری چیز کا آغاز کرتے ہیں، تو وہ خود اور آگے جتنوں کو خراب کرے گا وہ سارا ثواب بھی آپ کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا. تو یہ ہے ہمارے آثار. اس لیے رسپانسبلٹی آف ایکشن، جو بھی کام کرتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ کرنا، یہ مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ کسی ایسے کام کی آپ بنیاد نہ رکھ دیں جو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے کھاتے میں نیگیٹو پڑتا رہے اور چلتا رہے جب تک وہ کام چل رہا ہے. یہ کانسیپٹ اگر آپ دیکھیں کہ غور سے کبھی آپ کو اتفاق ہو، صحابہ کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ کانسیپٹ آپ کو بہت کلیئر ہو جائے گا. صحابہ کو بڑا کلیئر تھا کہ ہمارے نیک اعمال کا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہنچتا ہے. ہم لوگ جو آج نیک یا اچھے کام کریں گے اس کا ثواب کس کو پہنچے گا؟ الٹیمیٹلی ہمارے والدین سے ہوتے ہوئے پیچھے جاتے ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گا نا. اگر ہم اسلام میں آئے ہیں، ایمان قبول کیا ہے، تو یہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار میں ہے. یہ مسلسل ان کا اکاؤنٹ اپ ڈیٹ ہوتا رہے گا. جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں، جو درود شریف پڑھتے ہیں، یہ سارے کا سارا معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کے اندر ایڈ ہوتا جائے گا. تو اس لیے مسلمان کو رسپانسبلٹی آف ایکشن بہت ضروری ذہن میں رکھنے کی ہے کہ کسی ایسے کام کا آغاز نہ کر جائیں کہ جو بعد میں آپ مر جائیں اور وہ آپ کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے. یہ آثار کے حوالے سے ویسے میں نے ایک چیز اس سبجیکٹ سے ہٹ کے آپ کو سمجھا کی. اور ظاہر ہے جب اس طرح کا ذکر آتا ہے تو سب سے بڑی جو مثال پکڑ کی آتی ہے انسانی تاریخ میں ہمارے ذہن میں وہ فرعون کی آتی ہے. سب سے بڑی پکڑ جو ہماری نون تاریخ میں تو فرعون کی ہوئی. یہ اس پر کہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول کھلے نشان لے کر، پھر منکر ہوئے، پھر ان کو پکڑا اللہ نے. بے شک وہ زوراور ہے، سخت مار دینے والا. اور ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی صنعت. فرعون اور حامان اور قارون کے پاس. فرعون آپ جانتے ہیں فرعون مصر کا بادشاہ تھا. حامان جو ہے وہ اس کا ایک خاص وزیر تھا، سول ورکس کا جو بھی کہہ لیں. اور قارون کے بارے میں یہی شک ہے کہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن ایک کہہ لیں کہ وہ ٹھیکیدار یا ٹاؤٹ ٹائپ تھا ان کا، جو کہ خبریں ان کی بھی دیتا تھا، اور اس کی وجہ سے حکومت میں بڑا اس کا کام کاج تھا اور بڑا دولت والا آدمی تھا. وہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہے جھوٹا موسیٰ کے بارے میں. اور یہ ساری باتیں آپ دیکھیں کہ جو برادری ہے پیغمبروں کی ان سب کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا. یہی معاملہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آیا. سب اس طرح کا. پھر جب پہنچا ان پاس لے کر سچی بات ہمارے پاس سے، بولے مارو بیٹے ان کے جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ، اور جیتی رکھو ان کی عورتیں، اور جو داؤ ہے منکروں کا سو غلطی میں. کہ اس فرعون نے، اب یہ وہی فرعون تھا جس نے موسیٰ کو اٹھایا بچپن میں، کیونکہ اس وقت بھی یہ حکم جاری تھا اس کے خواب کے جواب میں، یا یہ اس کا بیٹا دوسرا فرعون تھا جو شروع میں تو پہلے اس کام سے رکا رہا، پھر جب دیکھا کہ یہ بات پھیل گئی ہے، دوسرا دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ ان کے بیٹوں کو جو ہے ذبح کرو اور عورتیں ان کی زندہ رکھو. واللہ عالم. اسرائیلیات نے زیادہ اس پہ روشنی ڈالی ہے تو اس پہ زیادہ بات کرنے کا فائدہ نہیں. وقال فرعون ذرونی، مجھے چھوڑ دو، مجھے کرنے دو، لیٹ می.
اقتل موسیٰ کہ میں قتل کر دوں موسیٰ کو، وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ اور وہ پکارتا رہے اپنے رب کو۔ اب کس نے روکا تھا فرعون کو؟ فرعون تو مطلق العنان بادشاہ ڈکٹیٹر تھا، اس کو تو کس نے نہیں روکا تھا اس بات سے؟ اس کے مفسرین نے بہت ساری رائے دی ہے، بہت ساری رائے دی ہے۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ شروع میں چونکہ موسیٰ کے ساتھ پلا بڑا تھا تو یہ شروع میں ڈیلے کرتا رہا اور یہ نہیں حضرت موسیٰ کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ایک رائے یہ۔ میری رائے کے اندر جو ہے یا میری جو اپنی بات ہے وہ یہ کہ یہ ٹپیکل ڈکٹیٹر کا مزاج ہے، ایک ٹپیکل ڈکٹیٹر کا مزاج ہے۔ وہ جو ڈکٹیٹر جس کا کوئی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے خوف یا لوگوں کو باندھ کے چل رہا ہوتا ہے، تو اس کی یہ مجبوری ہوتی ہے ظاہر کرنا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے کر رہا ہوں، میرا تو اس میں کوئی کمی نہیں، مجھے تو کوئی کمی نہیں، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں۔ یہ بادشاہوں کی ڈکٹیٹروں کی یہ ایک مجبوری ہوتی ہے، جو کہ فرعون کا کردار اکثر جگہ پہ نظر آئے گا کہ مجھے تو کوئی پرابلم نہیں، مجھے تو اللہ نے دنیا کی ہر چیز دی ہے، مجھے کیا ضرورت ہے، یہ جو کچھ کرتا ہوں میں آپ کے لیے کروں۔ لہٰذا بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، اب آپ مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں، واللہ اعلم۔ اور پڑا پکارے اپنے رب کو۔ اب میں یہ کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ در حقیقت تو اس کی بادشاہت کو چیلنج ہوگا، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ بگاڑے تمہاری راہ، کہ تمہارا دین بدل دے یا نکالے ملک کے اندر کوئی کرپشن کوئی خرابی یہ کرے گا ملک کے اندر۔ میرا ذاتی کوئی مقصد نہیں ہے اس، میں تو جو کچھ کر رہا ہوں وہ آپ کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور میں آپ کا دین بچانا چاہتا ہوں۔ وقال موسیٰ، اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ موسیٰ کو بھی خبر مل گئی کہ فرعون نے حکم جاری کر دیا ہے یا حکم جاری کرنے والا ہے میرے قتل کا۔ موسیٰ نے کہا کہ میں پناہ لے چکا ہوں اپنے اور اپنے رب کی ہر غرور والے سے جو یقین نہ کرے حساب کے دن کا۔ میں اللہ کی پروٹیکشن میں آ چکا ہوں۔ اب شروع ہوتا ہے وہ بات جو اس کا نچوڑ ہے اس سورہ کا۔ دو فرد ہیں قرآن کے اندر، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ دو فرد ہیں قرآن کے اندر جو نہ پیغمبر ہیں نہ نبی ہیں نہ ان کا نام آیا، لیکن ان کی پوری گفتگو جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کی تو نقل کی۔ ان افراد کی آپ اہمیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری گفتگو جو کہ تو نقل کی ہے، جو گفتگو نے، اور اس شخص کے لیے 2 رکوع اللہ تعالیٰ نے مختص کیے قرآن کے اندر۔ 2 رکوع کے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے مخصوص کیا۔ ان دونوں شخصوں میں کیا خاصیت تھی؟ ایک شخص آپ جانتے ہیں سورہ یاسین کے اندر جو شہر کے دورلے پرلے کونے سے بھاگتا ہوا آیا اور آگے اس نے کہا کہ اتبعوا المرسلین، ان پیغمبروں کے پیچھے چلو جو نہ تم سے کوئی اجر مانگتے ہیں اور جو ہدایت کر رہے ہیں، تمہاری ہدایت کی بات کر رہے ہیں۔ اور ایک یہ شخص جو بظاہر لگتا ہے کہ کوئی مضبوط سردار تھا جو فرعون کے دربار کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور ابھی تک خاموشی سے تمام معاملات وہ دیکھ رہا تھا۔ وہ کب اسلام لایا، کب ایمان میں داخل ہوا، اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن وہ تمام معاملات پہ خاموش رہا۔ حضرت موسیٰ پہلے آئے، دعوت دی، حضرت موسیٰ باہر نکلے، حضرت موسیٰ کے ساتھ مقابلہ ہوا، پھر جادوگروں کا مقابلہ ہوا، یہ ساری چیزیں وہ خاموشی سے دیکھتا رہا، اس پہ کوئی گفتگو اس نے نہیں کی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ بات اب حد سے آگے بڑھ گئی ہے، اب یہ موسیٰ کے قتل کے احکامات جاری ہو رہے ہیں، تو پھر اس نے سرے عام اپنی بغاوت کا اعلان کر دیا۔ ان دونوں لوگوں میں کامن چیز کیا تھی؟ ان دونوں لوگوں میں کامن کیا چیز تھی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حق کا کوئی دائی حق کی بات کر رہا ہے، وہ فرض سمجھ کے کھڑے ہو گئے۔ جس
چیز کو جگانے کی ہمیں ضرورت ہے اپنے اندر، اور خاص طور پہ ہمارا جو آج کل کا ماحول ہے۔ ہم جب دیکھیں کہ کوئی شخص حق کی بات کر رہا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم اس کے ساتھ آواز میں آواز ملائیں اپنی حیثیت کے مطابق۔ وقال رجل مومن، اور بولا ایک مرد ایماندار۔ رجل عربی کے اندر ان فرد کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فٹ اور اپنی بات پر قائم رہنے والا، مردانگی جس کو۔ وقال رجل مومن، اور کہا اس مضبوط مرد نے جو مومن تھا، ایمان والا تھا، من آل فرعون، اور تھا یہ فرعونیوں میں سے، یکتم ایمانہ، جو چھپا کے رکھا ہوا تھا جس نے اپنا ایمان، ابھی تک اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا ہوا تھا، خاموشی سے سارے معاملات کو دیکھ رہا تھا۔ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرو گے ایک مرد کو، ہیں یقول ربی اللہ، جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات، اور لے کے آیا تمہارے پاس کھلی نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی، وَإِن یکن کاذبا فعلیہ کذبہ، اور اگر یہ جھوٹا ہوگا تو اس کا جھوٹ سو پڑے گا، وَإِن یکن صادقا، اور اگر وہ یہ سچا، یصبکم بعض الذی یعدکم، تو پھر پڑے گا کوئی وعدہ جو کرتا ہے، یہ جو وعدہ یہ کر رہا ہے تم کو، ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، تو جو یہ وعدہ کر رہا ہے، جو بات یہ کلیم کر رہا ہے، وہ تم پر پڑے گی، اور کہ تم بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اس کو جو ہو بے لحاظ، حد سے بڑھنے والا، جھوٹا۔ بہت ساری چیزیں اس آیت کے اندر دیکھنے والی ہیں۔ ایک تو شخص کا کردار، اب وہ فرعون کے دربار کے اندر بیٹھا ہوا، اور وہاں اسے سر عام بغاوت کا اعلان کر دیا اور حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اور پھر جو اس نے چیز پوائنٹ آؤٹ کی وہ یہ کی کہ مصرف جو حد سے بڑے وہ لوگ ہوں، جو حد سے بڑھنے والے لوگ ہوں، اور جو کذاب ہوں، جو بدلیاز جھوٹے ہوں، جھوٹے ہر وقت جھوٹ بولتے ہوں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی راہ نہیں دیتا۔ اور پھر سے آگے انشاءاللہ اسی گفتگو چلے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک رائے صاحب کی ہمسیہ فوت ہوگی، ان کی دعا کیجیے گا۔ میرا ایک دوست بہت بیمار ہے، اور آج حیدر صاحب کے سسرال والے بھی ہمارے پاس آئے ہیں، ہاں یا نہ جو بھی کی ہوگی، ان کی خاص طور سے دعا میں یاد رکھیے گا۔ آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ان اللہ شکر تھوڑا سنا ہوتی ہے وہ معاف فرما، کی بارگاہ کا قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جتنے مسلمان بیمار ہیں، خصوص ڈاکٹر صاحب ایک دوست بیمار ہیں، ان کے دعا فرما اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مسئلہ نصیب فرما۔ اور جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے، بالخصوص راجہ اقبال صاحب کی ہمشیرہ دنیا سے وفات ہوئی، اللہ جو دنیا کی زندگی گزارتے ہوئے دوسرے کو تیاں ہوئی درگزر فرما، اسرائے وبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، واحقین کو صبر جمیل عطا فرما، اللہ ان کی برکات حیات ان پر قائم دائم فرما۔ حیدر صاحب کے لیے دعا فرمائے اللہ انہیں نیک صورت اور نیک صورت رشتہ مقدر فرما، اللہ آسانیاں پیدا فرما، ہر قسم کی مشکلات حل فرما۔ اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ امین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔